کیا ہلدی سے کینسر جیسی موذی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے؟ ہلدی انڈیا، پاکستان سمیت تمام جنوبی ایشیائی ممالک کے کچن میں استعمال ہوتی ہے، لیکن کیا ہلدی صرف ذائقے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا یہ ہماری صحت کو بہتر بنا کر کینسر سے بچا سکتی ہے؟ آپ کو اس طرح کے ہزاروں مضامین مل جائیں گے جن میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہلدی سینے کی جلن، بدہضمی سے لے کر ذیابیطس، ڈپریشن، الزائمر جیسی سنگین بیماریوں کا علاج کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اس سے کینسر کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ ہلدی پر ہزاروں مطالعات کیے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں موجود ایک مرکب اس میں ادویہ کی تاثیر پیدا کرتا ہے اور یہ جز کرکیومن کہلاتا ہے۔ چوہوں پر کیے گئے تجربات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کرکیومن کی بہت زیادہ مقدار ان میں کینسر کی کئی اقسام کو بڑھنے سے روکنے میں کامیاب رہی ہے، لیکن ہلدی میں 2 سے 3% کرکیومن ہوتا ہے اور جب ہم اسے کھاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم میں اس مقدار میں جذب نہیں ہوتی۔ تاہم ہلدی پر ہونے والے مطالعات میں بہت کم جگہوں پر خوراک میں ہلدی کی عام مقدار کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس لیے کیا ہلدی کا تھوڑی مقدار میں مسلسل استعمال ہماری صحت کو بہتر بنا سکتا ہے یا ہماری بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے ہلدی کے سپلیمنٹس یا کرکیومن کا استعمال کرنا چاہیے؟ تحقیق کیسے کی گئی؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے صحت پر ہلدی کے اثرات کے بارے میں برطانیہ میں ہونے والی تحقیق کا جائزہ لیا۔ ہم نے نیوکیسل یونیورسٹی کے ساتھ مل کر ایک تحقیق شروع کی۔ اس تجربے میں 100 رضاکار شامل تھے۔ ان لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے گروپ کو ہر روز 1 چائے کا چمچ ہلدی دی جاتی تھی۔ دوسرے گروپ کو اتنی ہی مقدار میں ہلدی بطور سپلیمنٹ دی گئی۔ تیسرے گروہ کو ہلدی کہہ کر کچھ اور دیا گیا۔ ہم نے ان کے خون کے نمونے پر 3 ٹیسٹ کیے۔ پہلے ٹیسٹ میں دیکھا گیا کہ ہلدی کھانے والے شخص کے خون کے خلیات کس طرح سوزش کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں اور اس سے پتہ چلا کہ اس کا مدافعتی نظام کتنا صحت مند ہے۔ اسے جاننے میں مدد مل سکتی ہے کہ کیا ہلدی سوزش کو اتنی کم کر سکتی ہے کہ ذیابیطس جیسے دائمی بیماریوں کو متاثر کر سکے۔ یہ ٹیسٹ نیوکیسل یونیورسٹی میں پی بی بایو سائنس نے تیار کیا۔ اسے آکسیڈیٹیو اسٹریس ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ ٹیسٹ کے دوسرے دور میں خون کے سفید خلیات کی گنتی کی گئی۔ اس کے نتائج ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے درکار تھے، لیکن اس کے تجزیے سے ہمیں تحقیق میں شامل لوگوں کے مدافعتی نظام کی حالت کا بھی اشارہ ملا۔ تیسرا ٹیسٹ یونیورسٹی کالج لندن نے تیار کیا تھا۔ اس میں ڈی این اے کی میتھلیشن کا پتہ چلا۔ یہ تحقیق ہلدی کے کینسر مخالف خصوصیات جاننے کے لیے کی گئی۔ آکسیڈیٹیو اسٹریس ٹیسٹ نیوکیسل یونیورسٹی میں تیار کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق تحقیق میں شامل افراد کے 3 گروہوں میں آکسیڈیٹیو اسٹریس کی سطح برابر ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کا اثر ہمارے مدافعتی نظام پر پڑتا ہے۔ سنبرن آکسیڈیٹیو تناؤ کو بڑھاتا ہے۔ 6 ہفتوں میں لوگوں کے 3 گروہوں میں ایسی تبدیلی نظر آئی۔ خون کے سفید خلیوں کی گنتی سے معلوم ہوا کہ 3 گروہوں میں مدافعتی خلیوں میں کمی واقع ہوئی۔ یہ تمام گروہوں میں یکساں طور پر کم ہے۔ ہلدی کے نام پر کچھ اور لینے والوں اور ہلدی کے سپلیمنٹ لینے والوں کے درمیان ڈی این اے میتھلیشن میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن وہ لوگ جو کھانے میں ہلدی کا استعمال کر رہے تھے ان کے میتھلیشن پیٹرن میں فرق تھا۔ یو سی ایل کے محققین نے ایک جین میں ڈرامائی تبدیلی دیکھی اور یہ جین بے چینی، دمہ، ایگزیما اور کینسر کے خطرے سے منسلک تھا۔ اس جین کی سرگرمیوں میں تبدیلی آئی۔ نتائج کیا نکلے؟ یہ کہنا قابل وقت ہے کہ اس کا مثبت اثر ہے یا منفی، لیکن ہلدی کی وجہ سے جین کی سرگرمی میں یہ تبدیلی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کا ذکر ہے، محققین نے تحقیق میں شامل لوگوں کے خون کے نمونوں میں کرکیومن اور ہلدی سے متعلق دیگر مرکبات کی سطح کا تجزیہ نہیں کیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ کھانا پکانے میں ہلدی کا استعمال کر رہے تھے انہوں نے اپنی خوراک میں تبدیلی کی ہے، اس سے میتھلیشن بدل گیا، حالانکہ یہ ہلدی کا اثر نہیں تھا۔ کھانے میں ہلدی اور ہلدی کے سپلیمنٹس کے استعمال میں کیا فرق ہے؟ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کھانے کی تیاری میں ہلدی کا استعمال ہمارے جسم میں کرکیومن کے جذب کی سطح کا تعین کرتا ہے۔ کرکیومن لیپوفیلک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چکنائی کا پابند ہے، لہٰذا جب ہم کھانا پکانے میں تیل کا استعمال کرتے ہیں تو کرکیومن تیل کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور یہ ہمارے معدے میں آسانی سے جذب ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ بھی یہ کام کر سکتی ہے، اس میں موجود پیپرین نامی مرکب یہ کام کر سکتا ہے، ہمارے جسم کو زیادہ کرکیومن جذب کرنے میں مدد کرتا ہے، اس لیے ہلدی، کالی مرچ اور تیل کو ملا کر کھانا پکانا ایک اچھا امتزاج ثابت ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے حوالے سے کافی جوش و خروش تھا، کیونکہ ایسا یہ جاننے کے لیے کیا گیا تھا کہ ہلدی ہمارے جینز کے رویے پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے اور اس کا ہماری صحت پر کیا کردار ہے۔ ان مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ کینسر سے بچاؤ کے ایجنٹ کے طور پر ہلدی پر مزید تحقیق کی جا سکتی ہے، یعنی اس میں کینسر کی نشو و نما کو روکنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔ ہلدی صحت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، تاہم کینسر یا دل کی بیماری جیسی طویل المیاد بیماریوں کے بڑھنے کے خطرے کو کم کرنے کا راستہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ٹیسٹ جو ان بیماریوں کی درست ابتدائی وارننگ دیتا ہو یا اس سے متعلقہ خطرے میں ہلکی تبدیلیوں کا بھی پتہ لگانے کے لیے کافی حساس ہو۔ تحقیقی نتائج یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہلدی کو کم مقدار میں مسلسل کھانے سے ہمارے جسم پر مثبت اثرات مرتب ہوتی ہیں۔ ابھی یہ تحقیق اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہلدی آپ کو کئی پرانی بیماریوں سے بچانے میں مدد دے سکتی ہے، اس لیے کھانے میں ہلدی کا استعمال آپ کی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔